میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، 21واں پارہ ہے سورت لقمان دی ایک آیت مقصہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کی. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اساں حضرت لقمان نو حکمت، دانائی، سمجھداری، دانشمندی عطا کی کہ اللہ دا شکر ادا کرو. جیڑا شکر ادا کردا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، او اپنے ذات لئی شکر کر رہا ہوندا ہے، اپنے نفع لئی شکر کر رہا ہوندا ہے. کہ جنہیں ناشکری کیتی بے شک اللہ بے پرواہ تے خوبیاں والا ہے، تعریفاں والا ہے. حضرت لقمان اللہ دے نیک بندے، اللہ دے ولی سن. انہاں دی حکمت دیاں گلاں اللہ پاک نے اپنے پاک کلام دے اندر بیان فرمائیاں. اور او دے اندر جو حکمت و دانائی اور دانشمندی اللہ پاک نے انہاں نو عطا فرمائی، اس دانشمندی تے شکر دا حکم رب نے دیتا. اور یہ بھی دسیا کہ تسی جڑا شکر کردے ہو یہ کوئی شکر نال کوئی منو میں رب نو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ لوگ شکر کردے نے تے میری حکومت کوئی اضافہ ہو جاندہ ہوئے، میرے خزانیاں کوئی وعدہ ہو جاندہ ہوئے. اللہ فرماندے نے گل کوئی نہیں. جیڑا شکر ادا کرتا ہے نا وہ اپنی ذات واسطے فائدے واسطے ہی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ بندہ جدو شکر کرتا ہے تو اللہ اس نعمت دے اندر برکت پیدا کر دیندہ ہے، بڑھوتری کر دیندہ ہے، اضافہ کر دیندہ ہے. اور ناشکری تے رب اس نعمت نو کھو لیندہ ہے، او دے اندر برکتاں ختم کر دیندہ ہے. حضرت لقمان نو کسی نے کہا کہ تسی بھی میرے نال لکڑیاں وڑدے ہوندے سو بازار چ ویچ دے لے آ کے، اتنا بڑا مقام تانوں کتھوں حاصل ہو گیا؟ اج لوکی تہاڈی حکمت دیاں گلاں، دانائی دیاں گلاں، سمجھ دیاں گلاں سن دے نے، تہاڈے تو مستفید ہوندے نے، فائدہ حاصل کردے نے. وہ گر کی ہے، وہ نسخہ کی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ دو گلاں تے عمل کیتا ہے. ایک گل کہ میں نے ہمیشہ سچ بولیا، کدی جھوٹ نہیں بولیا. اور دوسری گل یہ کہ کدی میں نے اپنے منہ تو فضول بیکار گل نہیں کٹی. دیکھو نا، بندہ سچا ہوئے تو لوکی بھی انہوں سچا کہندے. یار وہ بندے نے گل کیتی، انہوں نے سچی کیتی، انہوں نے کدی جھوٹ نہیں بولے. دنیا دا ضابطہ ہے. تے بندہ کوئی یہو جہا ہوئے گالڑی گلاں والا تے لوکی کہندے چھڈ ہوئے ہو تے آئی بندہ بڑا گالڑی ہے، وہ گلاں سن کے انہیں تو کدی سچی گل کیتی نہیں. وہ تو فضول گلاں کردا ہے، گپاں ماردا ہے، جھوٹ بولدا ہے. یہ اللہ بندیاں دی زبان تو کہلا دیندا ہے. تے آپ نے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ سچ بولے.
اور اپنے آپ کو فضول گلاں تو بچایا. تو اللہ جل شانہ نے انسان نو یا انسان دے وجود تے انسان دے ارد گرد اپنیاں کتنیاں نعمتاں نازل فرمائیاں نے، بندے نو عطا فرمائیاں نے. اور اللہ انہاں نعمتاں تے اس چیز دا تقاضا کردا ہے کہ میرے بندیا تو میرا شکر ادا کریا کر. زبان نو جو بولن دی طاقت استعداد موجود ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو گونگا نہیں بنایا. کنا دے اندر سنن دی طاقت موجود ہے، مولا تیرا شکر ہے تو بولا نہیں بنایا. اکھاں دے اندر ویکھن دی طاقت ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے منو محتاج نہیں بنایا، نبینا نہیں بنایا. ٹرن پھرن دی طاقت موجود ہے، ہتھاں دے اندر طاقت موجود ہے، وجود دے اندر طاقت موجود ہے. مولا تیرا شکر ہے. ایک ہوندہ ہے عمل کرنا اور ایک ہوندہ ہے اس عمل دی خوبصورتی. بندہ عمل کر دے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، کدی ادھر کھرکن دیا کدی ادھر کھرکن دیا، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. پڑھی تے نماز اس نے، عمل اس نے ادا کر چھڑے، لیکن عمل دی خوبصورتی کی ہے؟ عمل دی خوبصورتی ہے کہ بندہ کامل توجہ نال اللہ دی طرف متوجہ ہوئے. یہ خوبصورتی ہے. ایک بندہ کہن لگا کہ سردیاں دی رات سی، میں لیٹیا ہویا تے اچانک منو ناقص ایک کتورے دی آواز آئے تے بڑی تنداں دے دن سن، راتاں سن. وہ آواز اتنی تیز آئے کہ میرے کو سونا مشکل ہو گیا. تے میں اٹھیا باہر ویکھیا تے ایک شیڑ تھلے، دکان دے شیڑ تھلے وہ کتورا کمن ڈیا ٹھریا ہویا. کہندا میں گھر گیا، میں جا کے اپنے بچے دی نا ایک شرٹ کوٹی کہہ لو وہ لیاندی، انہوں پوا چھڑی، انہوں لپوٹ چھڑیا. او دی وہ جڑی آواز سی وہ بس ہونگرے دی آندی سی ماڑی ماڑی، باقی جس طرح وہ چیخن دیا سی وہ نہیں سی آندی. انہیں اے عمل ہے، اچھا عمل ہے، اللہ دی مخلوق تے ترس کھانا. کہنے لگے میں جدو نماز پڑھنے واسطے مسیتے گیا نا تو میں کہ میں ویکھاں تے صحیح، تو میں ویکھیا وہ بچہ اتھے موجود نہیں سی. میں جدو مسجد والا آیا تے سامنے ایک مکان بنن رہا سی، تے میری جدو نظر پئی نا تے کسی نے انہوں چکیا اتھے لیا کے او دے تھلے پرالی رکھی، او دے ہوتے انہوں لمحہ پایا، شرٹ تے کوٹی ہوئی جڑی میرے بچے آلی سی، تے او دے اگے دودھ دی پیالی بھی رکھی. عمل وہ بھی اچھا ہے، لیکن عمل دی خوبصورتی کی ہے؟ عمل دی خوبصورتی ہے اس نے بے شک انہوں پہنا دیتا، ہو سکتا ہے بھکھا بھی ہوئے. تے عمل دی خوبصورتی ایسی کہ انہیں او دے آرام دا خیال رکھیا، تھلے او دے پرالی بچھاتی، او دے واسطے دودھ دی پیالی رکھی جدی اندر انہیں ادھا دودھ پی چھڑیا سی. تو ایک ہوندا ہے عمل، اور ایک کے عمل دی خوبصورتی اس عمل نوں اچھے انداز نال ادا کرنا. نماز دی خوبصورتی کی ہے کہ کامل توجہ نال عبادت نو کرنا. پتہ لگے کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا، پتہ لگے کہ میں پڑھن کی دیا. عمل دی خوبصورتی کی ہے کہ ہر عمل دے اندر اللہ دی رضا شامل ہوئے، اخلاص ہوئے. یہ عمل دی بنیاد ہے، عمل دی خوبصورتی ہے. اللہ جل شانہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیاں، نعمتیں تے اللہ نے سب نو دیتی ہیں. ہاتھ پیر رکھا، نک کن وجود سارا، کافراں نو بھی مسلماناں نو بھی عابداں نو بھی
ظالماں نو بھی، نیکاں نو بھی، بریاں نو بھی، یہودیاں نو بھی، عیسائیاں نو بھی، تے مسلماناں نو بھی، توحید پرست نو بھی، شرک والے نو بھی، سب نو یہ نعمت دیتی ہے۔ لیکن فرق ہے کہ مومن جدو اس نعمت نو استعمال کرتا ہے یا اس نعمت نو دیکھتا ہے تو اس نعمت تے او دی زبان تو جڑا جملہ جاری ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہوتا ہے۔ آج اسی نقصان کیوں اٹھا دے ہیں؟ اسی دو گلنا چھڑ چھڑی ہیں، ایک الحمدللہ کہنا چھڑ چھڑیا، ایک ماشاءاللہ کہنا چھڑ چھڑیا۔ حالانکہ دونوں ہی سانو حکم ہے۔ نقصان کی ہوتا ہے؟ کسی دا بچہ خوبصورت ویکھیا، عموماً عورتوں دی عادت ہوندی آ ہائے نہیں کڈا سونا ہے، وہ جڑی آ ہائے جڑی ہوندی ہے وہ بچے نو لے جاتی، بچہ بیمار ہو گیا، نظر لگ گئی، اور نظر حق ہے، حقہ نے فرمایا نظر دا لگنا حق ہے، کہ نظر انی زریلی ہے کہ اونٹ نو ہانڈی چ پا چھڑ دی، یعنی اونٹ نو بھی نظر لگ جائے تو وہ گیا وہ ہانڈی جو کوئی رہ جائے، پتھر دے ٹکڑے کر چھڑتا ہے۔ تے شریعت نے اتھے کی دسیا سانو؟ ماشاءاللہ۔ کسی خوبصورت چیز نو دیکھو، مجھاں بنیاں نے حاجی شاہ دے ڈیرے تے بندہ ٹر گیا، مجھاں رکھیاں انہوں نے ماشاءاللہ، تو مجھاں ویکھ کے کنے دودھ دیندی ہے جی 10 کلو دیندی، یہ اتنا دودھ دیندی، تو ساڑھے ہاں اتنا دودھ دیندی، وہ جڑی اتنا دودھ دیندی والیاں گلاں ہوندیاں نا وہ مجھ نو نظر لا چھڑدیاں، تے جدو لگ گئی تے نقصان ہو جاندہ ہے۔ تے شریعت ساری کی رہنمائی کر دی ہے، وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ دا جملہ کہنے نال وہ چیز شر تو بچ جائے گی، تکلیف تو بچ جائے گی، نظر بد تو بچ جائے گی، اور کوئی نعمت آ گئی تے او دے ہوتے الحمدللہ کہہ دو، کنی دیر لگے گی؟ الحمدللہ کہہ دے۔ لڑکا انٹرویو دین واسطے گیا، انہاں سوال کیتے انہاں جواب نہیں آئے، یار سجنہ آکھیا سنا کی بنیا، کہندا یار بس قسمت چی نہیں سی، میری قسمت ہی ہو جی۔ دوجی جگہ ٹرائی دیتی، انہاں پوچھیا انہیں جواب دے چھڑے، نوکری مل گئی۔ سجن ساتھیاں پوچھیا سنا، وہ کہنے جو پوچھ دے گے میں دستا ہی گیا، جو پوچھ دے گے میں دستا، اللہ کتے بھی نہیں آیا۔ یہ نہیں آکھیا کہ اللہ نے کرم کر چھڑیا، اللہ دا شکر ہے، اللہ دی رحمت ہوگی میرے ہوتے، اللہ نے میرے واسطے آسانی پیدا کر دیتی، یار جو منو پوچھ دے سن اللہ میرے ذہن جو پاندہ گیا تو میں دستا گیا۔ تو اللہ اپنی ان نعمتاں دے بندے تو اعتقادہ کردہ ہے، اور میرے بندے عطا کرنے والا میں وہاں، شکر تو کر لیا کر۔ جدو تو شکر کرے گا تو میں کبھی بھی تیری اس نعمت دی اندر کمی نہیں آندا، وہ دی اندر بڑھوتری ہوئے گی، وہ دی اندر برکت ہوئے گی، وہ دی اندر اضافہ ہوئے گا، اللہ انہوں شر تو بچا دے گا، اللہ انہوں تکلیفہ تو بچا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ، اور پھر اللہ نے شکر کتنا پسند ہے، یہ سی سورہ لقمان دے اندر ہی اللہ کی فرماندے نے کہ اساں انسان نوے وصیت کیتی ہے او دے ماں پیو دے بارے چ، بے والدئی ہی، ماں اور پیو۔ اگے ماں دی خاص اللہ نے ذکر فرمایا کہ ماں او وے جڑی مشقت برداشت کر دی، تکلیف برداشت کر دی۔ اگے اللہ نے کی فرمایا؟ انشکر لی، اور میرا شکر ادا کر۔ تے اللہ نے اپنے شکر تو بعد دسیا کوئی ہور ہستی اگر جدا شکر ادا کیتا جائے، ولی والدیک، وہ تیرے ماں پیو نے، جیڑے تینوں دنیا کے اندر لان دا ذریعہ بنے۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان کا ایک رائٹر نے بڑیاں انہاں کتاباں لکھیاں، انہوں نے کسی نے پوچھیا کہ ماں دے قدمہ تھلے تے جنت ہے تے پیو دے قدمہ تھلے کی ہوں ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔
انہیں آخیا کہ میں انہوں کیا کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے پیو دے قدمہ تھلے ایک پارٹی جی جتی ہوندی جیڑی او اپنے اولاد واسطے رزق حلال کماندیاں کسا چھڑدا کدی سڑکاں تے کام کرن دیا کتے دابڑے چکن دیا او دی جتی پاڑ جاندی اپنی اولاد دے رزق واسطے روزی واسطے کمائی واسطے وہ اپنی جتی دا باپ اپنی پارٹی جتی دے پالے گا مگر اولاد نو پارٹی جتی نہیں پان دے گا جو تھوڑی جو لیا میں سوا لیا چل پتر نمی لے لے تو اللہ کی فرماندہ ہے میرا شکر ادا کرو لیکن جڑے تینوں دنیا دی اندر لے کے آئے ذریعہ بنے جنہ تیری پرورش کی تھی اور تیری ضروریات نو پورا کیتا تینوں بہت کچھ عطا کیتا انہاں دا بھی شکریہ ادا کر میں نے شاید عرض کیتا ہوئے کہ ایک مولوی صاحب تو ایک نوجوان نے سوال کیتا کہ میں اپنے پیو نو دیندہ بھی بڑا کچھ ہاں پیو جدو بھی منگدا تے میں دیندہ ہاں مگر پیو ناراض ہی رہندا خوش نہیں ہوندا انہاں کیا گل بھی ناراضگی دی تے ہی کہنے لگا جی میں سمجھیا نہیں انہاں فرمایا پلیا جدو تو ماں دے پیڑ دے اندر سانا تے ماں پیو نو تیرے فکر لگ گئی حالی تو آیا کوئی نہیں سا ماں نے تیرے کپڑے پہلے بنانے شروع کر چھڑے نا دی منگے تو نہیں سا تے جدو تو آ گیا نا تے تیرے آندیاں تیری ساریاں ضرورتاں پہلے رکھ لیا فیڈر بھی آ گیا دودھ فلانا بھی آ گیا یہ تیرے آن تو پہلے ماں پیو نے رکھ لیا سا پھر جدو تو دوڑن پجن آدھا ہو گیا تو انہوں نے جناب تیرے واسطے سائیکل شیکل یہ وغیرہ بھی رکھ لے منگی تو کوئی نہیں پھر تیرے سکول دے دن آگئے تو انہوں پہلے انتخاب کر لیا کہ فلانے سکولے داخل کریں گے وہ دی فیس 4,000 5,000 انتظام پہلے کر لیا تو آکھیا کوئی نہیں کہ میں فلانے سکولے پڑھنا پھر تو ملازم پڑھ لیا تو تیری ملازمت واسطے ماں پیو نے دوڑ لا چھڑی اور پیو نے کوشش کر کے تینوں ملازم کرا چھڑیا پھر تو ملازم ہو گیا تو تم تو آدھی سوچدا نہیں سن پر انہاں پہلے ہی رشتہ بھی تیرا سوچ لیا کہ مامیاں وال کرنا ہے چاچیاں وال کرنا ہے کہ پھپھی وال کرنا ہے کہ ماسی وال کرنا ہے انہاں کیا گل سمجھ آئیے کہندا جی سمجھ کوئی نہیں آئی انہاں کیا چلیا تیرے منگن تو پہلے تیرے ماں پیو نے تینوں سب کچھ دیتا ہے تے ہن پیو مانگدا چنگا لگدا ناراضگی تے یہ پیو دی کہ میں مانگدا وا تے دیندا ہے یہ بغیر منگیا میری ضرورت نو کیوں نہیں پورا کردا میں جو بغیر منگیا ایدی ضرورتاں نو پورا کیتا ہے تے ہن میری ضرورت نو بغیر منگیا کیوں نہیں پورا کردا تو اللہ پاک فرماندے نے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں پیو دا بھی شکر ادا کر میرا بھی شکر ادا کر ماں پیو دی خدمت دی اندر فرق نہ آن دے لیکن انی گل ہے ہی ماں پیو نال جنہ مرضی لاڑ لا جنیاں مرضی محبتاں کر مگر ویکھ لے جے ماں پیو تینوں میرے مقابلے چ لین نا تے پھر گل نہیں ہو جے ماں پیو آکھن کے پتر رب نال شرک کرن لگ پے رب نو چھڈ دے تے ساڈے رباں نو پوج تے پاویں لاڑ جنے مرضی ہون پر اے گل چ سمجھوتا نہیں ہو کرنا شرک میرے معاملے چ نہیں ہو لے کے آنا کیونکہ شرک رب نو پسند نہیں شرکت رب نو پسند نہیں تے شرک پاہیں چھوٹا ہے تے شرک پاہیں بڑا ہے اللہ نو کوئی بھی پسند نہیں میں اکثر عرض کردا کہ ویکھو اللہ فرماندے نے دتا میں تے میری راہ دے اندر دے ساڈے ہاں کی ہوندا ہے اسی کہندے ہیں کہ مجھ نے دودھ دیتا ہے تے بابا جی دی قبر تے جناب دودھ چاڑ گیا کیوں اسی دودھ چاڑاں گے
تے بابا جی خوش ہو جان گے، تے بابا جی خوش ہون گے تے مجھا دودھ بوتیاں دین کی بنیا اساں اللہ دے ولی نو نفع دا تے نقصان دا مالک بنا دیتا تے نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ ہولی بولو کو سنی نہ لگے کہ اللہ ہے۔ کسی اللہ دے ولی نے نہیں فرمایا کہ بھائی تہاڈی مجھ دودھ نہ دے دے آ کے میری قبر نو دھویو دودھ نال، کسی بھی اللہ دے ولی نے فرمایا، کتے بھی فرمایا۔ جڑے بھی اللہ دے ولی نے جنہ دی سیرت کم از کم ہاں تھوڑی بہت جڑی پڑھی سانو کوئی جملہ ایسا نہیں ملا کہ انہاں یہ آکھیا ہوئے کہ بھئی میری قبر دودھ نال دھویو تے میں خوش ہو جاؤں گا تہاڈیاں مجھاں دودھ بوتا دین۔ انہاں جدو بھی فرمایا کہ دو تے اللہ دی راہ دے اندر دا، کیوں ہر ولی جدو اللہ دے سامنے کھڑا ہوندا تے وہی کہہ رہا ہوندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری تے مدد بھی تیرے کول، پاویں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہون تے پاویں حضرت علی حجویری دادا صاحب ہون، جڑا بھی ولی ہے رب دا سچا ولی، جڑا نمازی ولی ہوندا ہی ہوے جڑا نمازی، تے جڑا بھی ولی ہے انہیں ہاتھ بن کے یہی آکھے اللہ اکبر ربا اسی بڑے نہیں بڑا تو ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی تیریاں عبادتاں کردے ہیں تے تیرے کولوں منگدے ہیں۔ اولیاء اللہ دی تعلیم ہے تے اللہ دے ولی بھی یہی فرمان دے، حضرت لقمان بھی یہی فرمان دے، اللہ بھی یہی حکم دے رہے ہیں۔ حضرت لقمان کی کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے نے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ، جدو حضرت لقمان نے اپنے پتر نو آکھیا وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے پتر نو نصیحت کر رہے سن، سمجھا رہے سن۔ شریعت دا حکم بھی ہے کہ اپنی اولاد نو نصیحت کرو، انہاں نو سمجھاؤ، سیدھی راہ دے سبق دسو، برائیاں تو روکو، اچھائیاں دا حکم دو۔ اللہ دے ولی نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے انہاں اپنے پتر نو آکھیا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پتر اللہ نال کسی نو شریک نہ کری، اللہ دی ذات صفات دے اندر کوئی شریک نہیں، او دی قدرت دے اندر کوئی شریک نہیں، او دی ذات دے اندر کوئی شریک نہیں، او دی صفات دے اندر کوئی شریک نہیں، او دے امر تے حکم دے اندر کوئی شریک نہیں، او وحدہ لا شریک کلا یکدار رب ہے، نہ کوئی چھوٹا شریک ہے، نہ کوئی بڑا شریک ہے، نہ کوئی پڑھیا شریک ہے، نہ کوئی ان پڑھ شریک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، رب نال کسی ذات نو شریک کر لینا بڑا ظلم ہے۔ یہ ہوئی فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، او میرے بندیا اگر تیرے ماں پیو میرے نال شرک کرن دا حکم دے دیں، اللہ نال کسی نو شریک کر لے، فلا تطعهما، انہاں تے نہ انہاں دی گل نہیں مننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، گل نہیں مننی مگر نیکی نہیں چھڈنی، گل نہیں مننی مگر خدمت نہیں چھڈنی، شرک والی گل نہیں مننی مگر خدمت نہیں چھڈنی، شرک والی گل نہیں مننی مگر ماں پیو تو دور نہیں ہونا۔ اللہ پاک دا ای حکم ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا دے معاملات دے اندر انہاں نال اچھائی کر، بھلائی کر، خیر کر، نیکی کر۔ اللہ دی ذات یہ تقاضا کر دیے کہ جدو تو عبادت کرے تیری عبادت خالص ہوئے، او دے اندر شرک ریا نہ
ہوئے دکھلاوا نہ ہوئے، اس واسطے میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ رب دے دربار دے اندر آئے گا تے عمل سامنے ہون گے کہ اللہ بندے نو کی کہندا ہے جنہیں دکھلاوے والے سجدے تے عبادتاں کیتیاں نے او دے کولوں ثواب لے، جدے واسطے تو سجدے کیتے، جدے واسطے تو نمازاں پڑھیاں، اگر میرے واسطے پڑھیاں ہوندیاں میں تنوں اجر تے ثواب دیندا، تو پڑھیاں ہی بندیاں واسطے نے، ثواب بھی انہاں کولوں اجر بھی انہاں کولوں، اس واسطے اللہ چاہندا ہے کہ میرا بندہ میری نعمتاں استعمال کر رہے پر میری نعمتاں تے میرا شکر ادا کرے۔ اللہ نو شکر والا بندہ بڑا پسند ہے جڑا نعمتاں تے شکر ادا کر رہے، اللہ دوے تے نا شکری نہ کریا کرو، او دی رضا واسطے کچھ نہ کچھ دیندے رہیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک صحابیہ آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کول سائل آ جاندا ہے، مانگت آ جاندا ہے، سوالی آ جاندا ہے، پر کملی والیا اس ویلے میرے کول کچھ ہوندا کوئی نہیں کہ وہ دی شان دے لائق نہیں ہوندا، کوئی چنگی چیز نہیں ہوندی، کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہوندی کہ میں سائل نو دوا تے منو حکم فرماؤ میں کی کراں۔ نبی کریم نے فرمایا جو کچھ ہوئے دے چھڑیا کرنا، اگر کچھ بھی نہیں تیرے کول اگر کسی بکری دی سڑی ہوئی کھری موجود ہے تے سڑیا ہویا کھوری دے چھڑ، یعنی اپنے دروازے دیان والے نو خالی نہ واپس لٹا، پتہ نہیں ہو کس حال دی اندر تیرے دروازے تے مانگت دے سوالی بن کے آیا ہے تے نالے شکر بھی ہے وے کہ یا اللہ میرے بوئے تے کوئی آیا ہے میں کسی دے دروازے تے نہیں گیا، کوئی منگن آیا ہے میں منگن واسطے نہیں گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ رب نعمتاں تے جڑیاں عطا رب نے کیتیاں نے انہاں تے شکر دا مطالبہ کر رہے، ویکھو نا رب نے قارون بھی بڑا مال دیتا، کئی اونٹاں تے خزانے لدن والا، اونٹاں تے خزانے دیاں چابیاں لدیاں ہویاں جاندیاں جدے نال اپنیاں تجوریاں نو کھول دے، اتنا مال دیتا ہے جدوں نو کیا گیا کہ رب نے تنوں عطا کیتا ہے، اے دے وچوں رب دی راہ دے اندر جدوں رب دی راہ دی اندر بندہ کچھ دے رہا ہوندا ہے، اے اللہ دی اس نعمت دا شکریہ ادا ہو رہا ہوندا ہے۔ اللہ دیتا بھی تو ہے مما رزقناہم ينفقون، دیتا تو ہے، اللہ فرماندے نے دین والا میں ہاں تے میرے دیتے ہوئے وچوں خرچ کریا کر۔ قارون نو آکھیا تو بھی دے، رب نے تنوں بڑا دیتا ہے، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ کسی دی عطا نہیں، یہ تے میرے علم دی وجہ نال، میرے ہنر دی وجہ نال، میری عقل دی وجہ نال، میرے تجربے دی وجہ نال، اے کوئی عطا نہیں، میری سمجھ ہی بڑی ہے، میرا تجربہ ہی بڑا ہے، میرا علم ہی بڑا ہے، میں تاجر ہی بڑا ہے، میں او دے ذریعے کمایا ہے، پر اللہ پاک نو اے ادا پسند نہیں آئی، او دین والا میں، برکتہ عطا کرن والا میں، میری رات دی اندر خرچ بھی نہیں کردا، شکر بھی نہیں کردا اور تکبر کرن دے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن بڑا سج پھب کے بن ٹھن کے باہر نکلے، انہیں بہترین لباس پہن رکھے نے، غلاماں نے ریشمی لباس پہن رکھے نے، اپنی سفید خچر دے اوپر آپ بیٹھیا ہویا ہے اور بڑے ٹور نال بڑا ٹھن بن کے نکلے آئے تے جڑے کچھ کمزور لوگ بھی ہوندے نے کسی دی گڈی ویکھ دے نے تے کہندے نے کاش میرے کول بھی ہوئے، کسی دی کوٹھی ویکھی کاش میرے کول بھی ہوئے، کہن لگے یا لیت لنا
مثل ما اوتی قارون، کہن لگے کاش ساڈے کول بھی اوہو جیا ہوئے جہو جا قارون کولے، انہو لذو حظ عظیم، یہ تے بڑی قسمت والا ہے، یہ کول اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، لیکن جڑے علم والے سن، کامل ایمان والے سن، کہن لگے ویلکم، اور تواڈی اُتے افسوس ہوئے، بہتر چیز تے ہوئے جڑی ثواب واسطے اللہ نے تانوں عطا کر دیتی ہے، اور وہ کیے لمن آمن وعمل صالحا، کہ جڑا نیک جڑا اللہ دی ذات تے ایمان لے آئے، چنگے عمل کرے، جنہوں اللہ ایمان دی توفیق دے دوے، جنہوں اللہ چنگے عمل دی توفیق دے دوے، اے اس مال تو بہتر ہے، اے اس دولت تو بہتر ہے، یہ اس شان و شوکت تو بہتر ہے، ایمان دولت تو بہتر ہے، ایمان کوٹھیاں بنگلیاں تو بہتر ہے، ایمان سونے چاندی تو بہتر ہے، اور چنگے عمل کہ ساری دنیا دیا دولتاں تو بہتر ہے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اے اونوں ہی مل گئے جڑا صبر والا ہے۔ ہن بن ٹھن کے تکبر دے نال جدوں ٹریا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماندے نے اساں نوں زمین دے اندر دبنا شروع کر دیتا، او دے مکان بھی، او دی دولت بھی، او دا سامان بھی، اللہ فرماندے نے کوئی بھی او دے غلاماں وچوں او دیاں مدداں نہیں کر سکیا، کوئی بھی بچا نہیں سکیا۔ پھر جڑے لوگ کہندے سن کاش اسی بھی قارون ورگے ہوندے، انہاں جدوں ویکھیا تے کہن لگے اوے اللہ مرضی والا ہے، جنوں چاہے بہتا رزق دے، جنوں چاہے کم دے، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ دا ساڈے تے احسان نہ ہوندا لخسف بنا، اسی بھی اے دے وانگ زمین دے اندر دنس جاندے، اسی بھی تباہ و برباد ہو جاندے۔ اللہ دی ناشکری کیتی ہے، اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی بات اللہ سورہ بقرہ دے اندر فرماندا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، او میرے بندیا منو یاد کر، میں تنو یاد کرنا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کر، ناشکری نہ کر۔ سورہ بقرہ 172 نمبر آیت اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے ہو پاک رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ سورہ بقرہ دی اندر 185 نمبر آیت دی اندر فرماندا ہے جدو اللہ نے فرمایا میں نے روزے فرض کیتے نے، پر میرے بندے اگر بیمار ہو جاؤ روزہ نہ رکھو، بعد دی اندر رکھ لو، اور یہ دے اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندیاں نو مشکل دی اندر نہیں پانا چاہتا، آسانی دی اندر پانا چاہتا، کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر ادا کرو۔ اللہ سورہ نساء دی اندر 147 نمبر آیت دی اندر فرماندا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، او میرے بندے ہو رب نے تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے، کیوں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تسی رب تے ایمان لے آؤ اور اللہ دا شکر ادا کرو تے رب تانوں کبھی بھی عذاب دے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ رب نے شرطاں ہی دو رکھی ہیں، ایمان تے پھر میرا شکر، تے جے تو ایمان لائے تے میرا شکر ادا کرے ما یفعل اللہ بعذابکم، تے رب نو کی لوڑ پئی ہے تانوں سزا دین دی، رب نو کی لوڑ پئی ہے تانوں عذاب دین دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو رب نے تورات عطا فرمائی، اپنے حکم عطا فرمائے، کہ اللہ نے اپنے نبی نو کی فرمایا سورہ بقرہ دی سورہ اعراف دے اندر 144 نمبر آیت اللہ فرماندے نے فخذ ما آتیتک، اے میرے موسیٰ جو میں رب نے تانوں دیتا ہے نا انہوں پڑھ لو۔ نال کی فرمایا
وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرے شکر گزار بندیاں وچوں ہو جاؤ۔ اللہ نبی نو فرما رہے ہیں، کیا میرے نبی میں رب نے جو کچھ تانوں عطا کیتا ہے، جو نعمت تانوں دتی ہے، اے نعمتاں نو لے لو، پھر کرنا کی ہے؟ میرے شکر گزار بندیاں دے اندر شامل ہو جاؤ۔ تے اللہ پتہ اپنے بندیاں دا گلہ کرتا ہے۔ اللہ کی فرماندہ ہے سورہ یونس کے اندر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، میرے بندے اکثر میرا شکر ادا کر دے ہی نہیں۔ میں اتنا کچھ اپنے بندیاں نو دیندا تے پر میرے بندے شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ نے اپنی نعمتاں نو ساریاں نو ذکر کر کے نا تے ذکر کرن تو بعد کی فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے میں نعمتاں اس واسطے دتیاں نے تاکہ میرے بندے میری نعمتاں تے شکر ادا کریں، میرے بندے میری نعمتاں تے شکر ادا کریں۔ سورہ دہر دے اندر اللہ نے فرمایا میں نے دونوں ہی راہ بندے دے سامنے رکھ چھڑے نے، اچھائی والا بھی تے برائی والا بھی، انہاں کہندا اما شاکرہ و اما کفورا، یہ شکر گزار بنتا ہے کہ نا شکرہ بنتا ہے، یہ سیدھے راہ تے ٹردا ہے کہ میری نافرمانی والے راہ تے ٹردا ہے۔ تو اللہ نو اپنے بندے دی شکر والی ادا بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے، میرا بندہ میری حمد کرے، میری تعریف کرے، یہ اللہ نو یہ چیز بڑی بڑی لگتی ہے۔ تے بندہ جدو اللہ دیا شکر ادا کر رہے ہوتا ہے او دیاں نعمتاں تے، تو اللہ دیکھو نا اسی دنیا چ کسی کا شکریہ ہے۔ اللہ فرماندے نے، نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے کہ فرمایا کہ جیڑا بندیاں دا شکر نہیں نہ ادا کرتا وہ اللہ دا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ بندہ تواڈے تے کوئی احسان کر دے تے دا یہ مطلب نہیں کہ پیسے بڑے بوجھے چ پائے تے ٹر گئے، نہیں او دا شکریہ تھا۔ اللہ تینوں جزائے خیر دے، یا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تینوں خیراں دے، اللہ تینوں برکتاں دے، اللہ تیرے رزق چ برکتاں دے، تیرے گھر بار دے اندر برکت۔ یہ دعائیہ جملے تے حضور کی فرماندے نے جڑا بندے دا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ دا بھی شکر گزار نہیں۔ اگر کوئی احسان کرے تو دے احسان نو بھولنا نہیں بلکہ او دے احسان تے او دا شکریہ ادا کرو، او دے بدلے دے اندر انہوں دعا دو۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی عادت شریفہ ہے کہ جدو کوئی صحابہ حضور دی دعوت کر دے تو حضور انہاں دے حق دے اندر دعا فرما، بلکہ صحابہ خود کہندے ہوندے سن یا رسول اللہ دعا کر دو، حضور دعا فرما دیتے۔ تو تانوں اگر کوئی کھانا کھلا چھڑے تو شریعت نے کی کیا تسی کو اللہم اطعم من اطعم، اللہ تو بھی انہوں کھلا جنہیں سانو کھلا، وس کی من سقانی، اللہ انہوں پلا جنہیں سانو پلایا۔ دیکھو اننے سارے جملے ہیں کہ رب نے تانوں بھی محروم نہیں کرنا تے رب نے انہوں بھی محروم نہیں کرنا، کھلان آلے نے بھی رب نے برکتاں دے لیا تے اجر و ثواب تانوں بھی دے لیا۔ عمل تسی کر دے ہو او دا ثواب کسی نو پہنچان دے ہو، یہ دا یہ مطلب نہیں کہ تانوں ثواب نہیں مل دیا، تانوں ثواب پہلے مل دیا، اور تسی جدو ثواب نو اصال کر دے ہو، پہنچان دے ہو، دین دے ہو، اللہ پاک اگلے نو بھی ثواب پورا پورا عطا کرتا ہے۔ مثلا 100 درجے نے تو 100 درجے دا ثواب تانوں تو 100 درجے دا انہوں، یہ نہیں ہوتا کہ 99 تانوں تو 100 انہوں، 100 ہی تانوں تو 100 ہی انہوں۔ اللہ اپنے بندے تو شکر دا تقاضا کرتا ہے کہ میری نعمت تے میرا شکر ادا کر، اور جس بھی حال دی اندر ہوئے بندے نو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نعمت اللہ دی عطا اللہ نے کی دیتی اپنے بندے نو رب نے، تے پھر بندہ بھی اللہ دی ذات دی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور تو شکر کر کے اپنا ہی بھلا کرتا ہے، تیرا اپنا فائدہ ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، تیرے رزق کی برکت پیدا کر چھڑتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، تینوں نعمتاں مزید عطا کر چھڑتا ہے، تو اپنا ہی بھلا کر رہا ہے۔ بندہ کسی نو نیکی دا حکم دیندہ ہے تو انہوں تے فائدہ ہوئے نہ ہوئے انہوں فائدہ ضرور ہوئے گا کہ چلو انہیں نماز نہیں پڑھی پر دعوت دا ثواب تے مل گیا، پیغام پہنچان دا ثواب تے مل گیا، اچھا حکم کرن دا ثواب تے مل گیا، بھلائی پھیلان دا ثواب تے مل گیا۔ وہ عمل کرے نہ کرے انہیں اپنا بھلا کرنا۔ تو اسی طرح نعمت ملی تے اللہ دی ناشکری کدی نہ آئے، بہتا مال مل گیا تو کدی تکبر نہ آئے،
جیڑا دیندا ہے وہ کھون دی بھی طاقت رکھدا ہے۔ ویکھیا نہیں بڑی بڑیاں کوٹھیاں اجڑیاں پیاں ہوندیاں، بڑے بڑے چودھریاں دے قصے پڑھو کہ پتہ چلدا جناب انے مربع میل انہاں دیاں زمیناں سن، کنے کنے سٹیشن جناب انہاں دیاں زمیناں چلدے سن، اگوں اولاد آئی انہاں زمیناں بیچ چھڑیاں، ہن پتر کوئی کہے دے گھر کم کرن دے، کہے دی فیکٹری دی کم کرن دے، کوئی کہے دی فیکٹری دی کم کرن دے، اور رب نے تنوں اتنا دیتا تے اولاد نے کی کیتا ناشکری کر دی، رب دے دتے نو رب دی راہ استعمال نہیں کیتا، ناشکری تے آ گئی، عیاشی تے آ گئی، اللہ نے سارا کچھ پھر کھولے، پھر وہ کلیاں تے آ گئے، لوکاں دے ملازم بن گئے۔ تو اسی چیز نو اللہ پاک نے یہ سورہ لقمان دے اندر فرمایا کہ میرے بندے شکر تو کریں گا تے بھلا اپنا تو کرنا ہے، تیری ذات دا فائدہ ہونا ہے۔ اس واسطے میں نے عرض کیتا ہے دو جملے ہمیشہ یاد رکھو، کریا کرو، نعمت مل جائے تے الحمدللہ، اور کسی نعمت نو ویکھو، خوبصورت چیز نو ویکھو تو ماشاءاللہ، کسی دی مجھ ویکھو جس طرح میں نے عرض کیتا ہے تو دودھ ویکھ کے سڑیا نہ کرو، ماشاءاللہ کہہ دو۔ جیسے میں نے عرض کیتا سی کہ ایک بندے غریب نے کوٹھی بنا لی بڑی وڈی، پتر باہر تر گیا، بڑی وڈی کوٹھی بنائی تے پنڈ دے چودھری تو وڈی کوٹھی سی، انہیں چودھری صاحب کی دعوت کی تھی، چودھری صاحب آؤ میرے پتر نے کوٹھی بنائی ہے تے آؤ ذرا ویکھو۔ چودھری نے ویکھیا وکھیا کہنے لگا کوٹھی تے بڑی چنگی ہے پر بمب اگے تے کچھ بھی نہیں، یہ ساڑ اور بمب دا کوٹھی نال کی کر لگے کہ بمب اگے تیری کوٹھی نو بمب نہیں وائی سکدا، تیری کوٹھی نو بھی تو بمب وائی سکدا، بمب اگے کچھ نہیں۔ انہوں کہندے نے دل دا ساڑ، تے جدوں کہہ چھڈدا ماشاءاللہ تیرے پتر نے سونا کام کیتا ہے، او دا دل بھی خوش ہو جاندا، اللہ تنوں بھی عطا کرتا، اللہ او دے رزق میں بھی برکت پیدا کرتا۔ تو نعمت ملے الحمدللہ، اور کسی کو نعمت ویکھو خوبصورت چیز ویکھو تو ماشاءاللہ کہو گے، اللہ اس چیز نو نظر بد تو محفوظ کر دے۔ بچے نو کہو ماشاءاللہ، مجھ ویکھی ماشاءاللہ، کوٹھی ویکھی ماشاءاللہ کہہ دو تو انشاءاللہ وہ شر کو نظر بد تو محفوظ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔